کیا آپ بھی کورٹ میں گئے ہیں آئینی مسودے کو پبلک کرنے کے لیے؟ تو نمبر لگ گیا آپ کی دائر کی ہوئی درخواست ہے اس کو کہ نہیں؟ جی بالکل، آج آفس آبجیکشنز اس پٹیشن پہ میری کچھ لگے تھے، وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہم پیش ہوئے، میرے وکلاء پیش ہوئے، اور ویری گریشیسلی جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ آبجیکشنز ریموو کر دیے اینڈ ہی از فکسڈ اٹ فار ٹمورو۔ تو یعنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے شاید کچھ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہل جل وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے، میں اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس جان سکتی ہوں کہ آپ کو کوئی شک ہے حکومت کی نیت پہ کہ وہ کچھ بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہے، جیسے کہ میڈیا پہ خبریں بھی چل رہی ہیں؟ دیکھیے، شک کی بات نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا میرا جو یہ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان کے شہریوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جان سکیں کہ ان کے بارے میں ان کے نام کے اوپر جو ترمیم لے کر آئی جا رہی ہے وہ کیا ہے، کیا اس سے ان کے انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، کیا نظام انصاف جو بدلنے جا رہا ہے اس کا ان کی زندگیوں پر کوئی ایفیکٹ پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر آرٹیکل 199 کو آپ ختم کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا حق ہے جو ہر پاکستانی شہری کو، پاکستان کے ہر کونے میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ جب کبھی اگر کوئی سرکاری ادارہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف رٹ لے کر فوراً ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ اس حق کو ختم کرنے کی بات کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے پورے پاکستان کو اس پہ تشویش ہوگی۔ اور میں جو پٹیشن لے کر گیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اس میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ پارلیمنٹ کا حق نہیں ہے قانون سازی کا اور اس کو روکا جائے۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی ڈائریکشن دی جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام عدالتوں کا نہیں ہے، لیکن وہاں پر میں نے اتنی استدعا ضرور کی ہے کہ حکومت کو پابند کیا جائے کہ وہ ڈرافٹ نہ صرف پبلک کرے، اور جب بھی پبلک وہ اگر کرتی ہے تو اس کے اوپر جو عوام الناس کی رائے لینا ہے، جس طرح 18ویں ترمیم کے اندر 1 مہینے کا وقت رکھا گیا تھا کہ جس میں تمام ملک کے شہریوں کو اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی رائے اور اپنی تجاویز اس ترمیم کے حوالے سے کمیٹی کے سامنے دے سکتے ہیں، تو وہی حق دوبارہ ملنا چاہیے۔ دیکھیں، ٹرانسپیرنسی جتنی ہوگی اتنا لوگوں کو قانون سازی پر اعتماد ہوگا۔ ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ آپ نے اجلاس بلا کر رکھ لیے اور ایم این ایز اور سینیٹرز بھیڑ بکریوں کی طرح آپ نے وہاں پر اکٹھے کر لیے، جنہوں نے ایک لفظ بھی اس امینڈمنٹ کا نہیں دیکھا۔ یہ تو خدا خوش رکھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا، تو سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ کیا یہ آئین میں موجود ہے کہ اس طریقے سے آپ بیفور پٹنگ آن دی ٹیبل آپ اسے پبلک کر سکتے ہیں؟ تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ جی، اپنے جو رولز ہیں قومی اسمبلی کے، اپنے جو رولز ہیں سینٹ کے، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ حقیقت پاکستان کے لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے، بطور شہری ہمارا یہ حق ہے کہ جانے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ڈو یو اگری، کیونکہ حافظ حمداللہ صاحب کا جو بیان ہے وہ بار بار اٹینشن لیتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ یا تو آپ یہ آئینی ترمیم کرائیں یا پھر گھر جائیں۔ اب کڑیاں جوڑیں تو حکومت کو بھی ایٹ فرسٹ ڈے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسودہ ہے کہاں، کسی نے پڑھا نہیں تھا، تو یہ آپ کو کیا کیلکولیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آبویسلی جب لا منسٹر بھی آن ریکارڈ ہوں اور وہ بھی یہ بات کریں کہ مسودہ انہیں آخری رات ملا، تو پھر تشویش تو مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کسی کالے تھیلے میں لا کر ان کو صرف پکڑا دیا گیا ہے ان کے ہاتھوں میں، تو اور پھر اس کے اندر اس طرح کے بھی ترمیم شامل ہوں جو آرٹیکل 8 کے متعلق ہوں، بنیادی انسانی حقوق کے متعلق ہوں، تو یہ معاملہ پھر بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے وکلاء کمیونٹی کے لیے بڑا کنسرن ہے اس میں کہ آپ نظام انصاف جس طرح ہم اس کو جانتے ہیں اس ملک میں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو آپ صرف ایک اپیلیٹ کورٹ بنا دیں گے کرمنل اور سول اپیل سننے کے لیے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو آپ کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں، اس میں ججوں کی جو انڈکشن اور ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ آپ 65 سے 68 سال رکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوں 65 سال کی عمر میں، اور آپ کے لیے ایک لالچ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج لگنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ حکومت کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو چھپا کیوں رہے ہیں؟ آپ سامنے